السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ روح یارم قسط نمبر 56۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئس کریم لے کے واپس آیا۔ ارے یارم جی، آپ اپنے لیے نہیں لائے؟ اس نے روح کو اور تانیہ کو آئس کریم دی تو تانیہ نے پوچھا۔ وہ ایک ہی اسٹرابیری فلیور تھی، یارم نے اداسی سے بتایا تو روح خوش ہو گئی۔ یارم جی، آپ یہ کھا لیں، تانیہ نے فوراً آفر کی۔ اب میں اکیلا کھاتا ہوں اچھا لگتا ہوں، ہم دونوں شیئر کر لیتے ہیں۔ وہ میں نے سنا ہے کہ شیئر کرنے سے پیار۔ یارم نے بات ادھوری چھوڑی تو روح نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ یارم کی بات سن کر تانیہ کا چہرہ ایک بار پھر سے گلاب کی طرح کھل گیا۔ پھر تانیہ نے تھوڑی سی آئس کریم کھا کر اس کی طرف آئس کریم بڑھائی، اور جب یارم نے آئس کریم کا بائٹ لیا، روح کے ساتھ اس کا دل بھی کانپنے لگا۔ اب مزید دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا، اور نہ ہی اب اس کے آنسوؤں نے کنٹرول ہونا تھا۔ روح، تم بھی اپنی آئس کریم یارم جی کے ساتھ شیئر کرو نا۔ یارم جی، یہ چاکلیٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ تانیہ نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی۔ روح جی، آپ میرے ساتھ اپنی آئس کریم شیئر نہیں کریں گی؟ یارم کا تانیہ کے ساتھ آئس کریم شیئر کر کے کھانا اسے بالکل پسند نہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہا ایک سیکنڈ میں اس کے منہ پر انکار کر دے، لیکن پھر اسے اچانک یاد آ گیا کہ یارم اس کا شوہر ہے، تانیہ کا نہیں۔ اور پھر یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آئس کریم کا بائٹ لیا تو روح کا دل خوش ہونے لگا۔ اس کا معصوم چہرہ اس کے دل کی خوشی بیان کر رہا تھا۔ یارم بے اختیار اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ ابھی 2 منٹ پہلے وہ کتنی اداس تھی۔ یارم چاہے اس سے اپنا بدلہ لے، اس سے حساب پورے کرے، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ اس کے چہرے پر اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حد ہو گئی، ڈاکٹر کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کیا؟ پاکستان میں سب لوگ ایک جیسے ہیں، کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ دبئی میں چل کے دیکھو، ایک دکان بند نہیں ہوگی اور یہاں پورا بازار بند ہے۔ یارم جی، غلطی ان کی نہیں ہماری ہے، ہمیں گھر سے سوچ سمجھ کر نکلنا چاہیے تھا۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کلینکس بند ہوتے ہیں۔ تانیہ نے اس کا غصہ دیکھ کر کہا۔ جب یارم کا غصہ کنٹرول نہ ہوا تو روح بولی، یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں جمعے کی قدر کی جاتی ہے، آپ کے دبئی کی طرح نہیں۔ کہنے کو تو وہ بھی اسلامی ملک ہے، لیکن جمعے کے دن ساری دکانیں کیا پورا بازار کھلا ہوتا ہے۔ روح نے غصے سے کہا۔ بھانجی بھی ماموں کے جیسی ہی ہے، بول کے دکھاؤ۔ پاکستان کے خلاف یارم کی بڑبڑاہٹ روح نے سن لی، لیکن اگنور کر کے وہ واپس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم پھر چلے جانا۔ کوئی بات نہیں یارم، پھر چلے جانا، فاطمہ بی بی نے اس سے کہا، جبکہ گھر آنے کے بعد روح نے اپنی شکل نہ دکھائی تھی، شاید اسے ضرورت سے زیادہ ہی جلا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم صبح دوبارہ جائیں گے، وہ تانیہ کو ساتھ نہیں بھیجنا، یارم نے فاطمہ بی بی سے کہا۔ اور میں روح سے کیا کہوں گی کہ میں اسے کسی غیر مرد کے ساتھ کیوں بھیج رہی ہوں؟ حد ہو گئی ہے، کچھ بھی کہہ دیجیے گا، مجھے پرواہ نہیں، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، کل میں اور روح جائیں گے۔ یارم بس اتنا کہہ کر چلا گیا، جبکہ فاطمہ بی بی اپنے ضدی بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا ماں کو پھنسا کے خود نکل گیا ہے، روح بھی چاہیے اور اسے تنگ بھی کرنا ہے۔ یا اللہ، شکر ہے آپ کا
آپ نے یارم کے دل میں روح کے لیے محبت ڈالی۔ وہ مسکراتے ہوئے اللہ سے کہتی، پھر کچن میں آ گئی۔ آج پھر انہوں نے یارم کی پسند کی کوئی چیز بنانی تھی۔ دیکھا کیسے فاطمہ بی بی نے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے تانیہ کو اپنے گھر میں رکھا ہے۔ امی آپ نہیں سمجھتی، پورے محلے میں ہماری تھو تھو ہو رہی ہے۔ ان کے گھر میں جوان جہان آدمی آیا ہے اور وہ دونوں، چلو روح تو شادی شدہ ہے، لیکن تانیہ کی وجہ سے پورا محلہ باتیں سنا رہا ہے۔ آپ تو گھر سے نکلتی نہیں ہیں، کیا آپ کو کیا پتہ چلے؟ ماریا روز کی طرح آج بھی باتیں سناتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک بیٹی کی شادی روح کے بھیجے ہوئے پیسوں سے کر دیں۔ اس حرام کے پیسے کی وجہ سے آج بھی ان کی بیٹی سکھ میں نہیں۔ تانیہ گھر سے بھاگ گئی اور ماریا کی لڑکوں کے ساتھ دوستی، ان بیٹیوں کے لیے اس نے روح کو بیچ دیا تھا، اور 18 سال پہلے اس معصوم لڑکے کے ساتھ کیا کیا نہ کیا۔ آج اسے اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اگر فاطمہ بی بی کی طرح وہ بھی قابل ماں بنتی تو آج اسے اپنی اولاد کی بدتمیزیاں نہ سہنی پڑتی۔ رات وہ اس کے سامنے نہ آئی، اب اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ یہ تو پکی بات ہے روح اس سے ناراض ہے، لیکن وہ اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ 3 بار وہ اس کے کمرے تک گیا، لیکن وہ سامنے آنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہیں آئی۔ اب یارم کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے تو فاطمہ بی بی سے بھی اچھی خاصی شکایتیں کر دی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سو چکی ہے۔ ایسے کیسے سو گئی؟ ابھی تو میں نے بات بھی نہیں کی۔ اس سے بالکل ٹھیک نہیں کر رہی آپ کی بہو میرے ساتھ، وہ غصے سے کہتا ان کی گود میں لیٹ گیا، جبکہ وہ اس کی بے چینی پر ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ خود اسے تنگ کرتا ہے، پھر خود ہی اس کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتا۔ فاطمہ بی بی نے بنتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم کو نیند نہ آئی۔ رات کے تقریباً 1 بجے وہ ان کے کمرے میں آیا۔ بنا آواز پیدا کیے آرام سے روح کو اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے یہ سب کچھ اتنے نامحسوس انداز میں کیا کہ روح جاگی تک نہیں۔ یارم نے اسے آہستہ سے لا کر بیڈ پہ لٹا لیا اور پیار سے اس کے لبوں کو چھوا اور دوسری طرف آ کے خود لیٹ گیا۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ روح کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو خواب میں سمجھ کر مسکراتے ہوئے یارم کے گال پہ ہاتھ رکھا، لیکن چاروں طرف گونجتی اذان کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ یارم بیچ میں اس کے ساتھ ہے۔ میں فاطمہ بی بی کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی تو یہاں کیسے آئی؟ اپنے آپ کو یارم کے حصار میں قید پا کر فٹافٹ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یارم نیند میں بھی اسے رہائی دینے کو تیار نہ تھا۔ یارم چھوڑے مجھے، میں یہاں کیسے آئی؟ یارم چھوڑے مجھے۔ وہ اٹھتے ہوئے یارم کا حصار توڑنے کی کوشش میں تھی، لیکن یارم تھا جو اسے مزید اپنے آپ کو بھینچے جا رہا تھا۔ یارم آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں یا کیا کر لو گی تم اب؟ وہ
براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا، یعنی وہ کب سے جاگ کر اسے ستانے میں لگا تھا اور روح کو لگا کہ وہ نیند میں اسے تنگ کر رہا ہے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ مجھے میری بیوی کے بغیر نیند نہیں آتی، جواب کے ساتھ ہی وہ اسے ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگانے لگا۔ میرے بغیر نیند نہیں آتی یا تانیہ باجی کے بغیر؟ ہاں، دیکھا تھا کل کیسے چپک رہے تھے، دونوں ایک ساتھ آئس کریم کھا رہے تھے، وہ بھی شیئر کر کے۔ اب بھی جائیں نا انہی کے پاس، انہیں اٹھا کے لانا تھا، یہاں مجھے کیوں لائے؟ روح بنا سوچے سمجھے بولی۔ یار وہ میری بیوی تھوڑی ہے جو میں اسے لاؤں گا، اب اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا، فی الحال تمہارے ساتھ ہی گزارا کروں گا۔ اس کی آدھی بات پر وہ خوش ہو گئی، لیکن اگلی ہی بات پر اس کے سینے پر درد اپنی نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگا۔ جو یارم سنتے ہوئے بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ جب یارم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف سرہانے سے لگائے اور اپنی بات کی صفائی دیے بغیر ہی اس کی گردن پر جھکا، جب کہ اس کے اس طرح سے قریب آنے پر ہی روح گھبرا کر بات بدلنے لگی۔ یارم آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فاطمہ بی بی آپ کی ماں ہیں؟ وہ مکمل بہکے جا رہا تھا جب روح بولی، تم نے موقع ہی کب دیا؟ جب ساری سچائی تم پہ کھلی کہ میں شیخ نہیں بلکہ یاروں ہوں، تب تم مجھے چھوڑ کر یہاں چلی آئی۔ اچھا یارم آپ چھوڑ دینا، فاطمہ بی بی ابھی نماز کے لیے جاگ جائیں گی، اگر انہوں نے مجھے وہاں نہ دیکھا تو ڈھونڈنے لگیں گی، اور یہاں آ گئی تو پلیز جانے دے مجھے، روح نے بہت محبت سے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن آج رات تم یہاں میرے ساتھ گزارو گی، اور اب میں کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتا، کیونکہ اگر تم نہیں آئی تو میں تمہاری تانیہ باجی کو بلا لوں گا۔ یارم نے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے دھمکی دی۔ یارم آپ وہ غصے سے بس اتنا ہی بول پائیں۔ چلو جاؤ ورنہ نہیں جانے دوں گا، یارم نے اسے آزادی دیتے ہوئے کہا، تو وہ فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کے جلن پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ تمہاری ہر ادا جان لیوا ہے۔ روح نے بہت محبت سے یارم کے لیے ناشتہ بنایا، لیکن اس کا دھیان تانیہ کے بنائے ہوئے ناشتے پر تھا۔ یہ کس کے لیے اتنی محنت کر رہی ہو؟ یہ کس کے لیے اتنی محنت کر رہی تھی؟ لیکن تب پتہ چلا جب وہ ٹرے میں سجاتی یارم کمرے میں لے گئی۔ یارم کے کمرے میں لے گئی، وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ یارم جی، آج صبح صبح میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے، وہ کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ تھینک یو سو مچ تانیہ جی، آپ کو میرا کتنا خیال ہے؟ روح کو پیچھے دیکھ کر یارم نے فوراً کہا۔ جب روح بنا کچھ بولے پلٹ کر جانے لگی۔ لیکن میں تو انڈے نہیں کھاتا، یارم نے فوراً کہا۔ تو روح خوشی سے فوراً پلٹی۔ میں نے چھولے پوری بنائی ہے۔ آواز میں اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ یارم کے انکار کرنے کے کوئی چانس ہی نہ تھے۔ کیوں نہیں آج وہی کھا لیں گے، یارم نے کہا تو وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ یہ کیا یارم بھائی، آپ نے تو کہا تھا کہ روح کو جلانا ہے، تانیہ نے بدمزہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ بس بہت ہو گیا تانیہ، اب نہیں، اب میں اسے اداس نہیں دیکھ سکتا،
یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہائے آپ کتنا پیار کرتے ہیں اس سے، تانیہ نے خوشی سے کہا تو یارم بھی مسکرا دیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ روح، تانیہ نے مشین لگا لی ہے، تم یارم کے ساتھ ڈاکٹر سے رپورٹ لے آؤ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ ٹھیک ہے فاطمہ بی بی، میں چلی جاؤں گی، میں تیار ہوتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی کمرے میں چلی گئی۔ شکر ہے آج تانیہ باجی ان کے ساتھ نہیں جا رہی۔ تانیہ باجی ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، وہ کافی اچھے سے تیار ہوئی، آخر یارم کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو یارم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے آتا دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی ماں نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس کی خوشی بتا رہی تھی کہ یارم کے ساتھ آ کر وہ بہت خوش ہے۔ یارم اس کے ساتھ ساتھ بہت خوش تھا۔ اس کا فی الحال ہسپتال جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ واپسی پہ ہسپتال جانے والا تھا۔ فی الحال وہ روح کے ساتھ انجوائے کرنے والا تھا۔ یارم جلدی گھر چلتے ہیں نا، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے یار کہہ دیں گے ٹریفک بہت ہے، ویسے بھی پاکستان میں ٹریفک بہت ہے۔ یارم ایک بار پھر سے پاکستان کو بیچ میں لے آیا تو روح نے گھور کر اسے دیکھا۔ سوری میں بھول گیا تھا، تمہارے پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا۔ یارم نے اس کا آف موڈ دیکھ کر فوراً سوری کہہ دیا۔ یارم میں آپ سے ایک بات کہوں، مانیں گے؟ روح اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ میری جان جو کہے گی میں سب مانوں گا، وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولا جب روح نے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے سر پر رکھا۔ یارم قسم کھائیں کہ آج کے بعد آپ کسی کی جان نہیں لیں گے، وہ اتنی یقین سے اسے کہہ رہی تھی کہ یارم چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا۔ روح میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس نے یقین دلانا چاہا۔ میں جانتی ہوں یارم، پھر بھی آپ کسی کی جان نہیں لیں گے، قسم کھائیں۔ یارم نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ اور اب اس کا ارادہ سیدھا ہسپتال جانے کا تھا۔ آپ کی مدر کو کینسر ہے، لاسٹ سٹیج، ہم انہیں نہیں بچا سکتے، اب ان کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر نے ان کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ ڈاکٹر کوئی چانس ہوگا، کوئی تو علاج ہوگا۔ روح نے یارم کو دیکھا جو خوشی سے بیٹھا ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا۔ روح نے یارم کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھا ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا۔ کوئی چانس نہیں ہے، انہوں نے بہت دیر کر دی ہے، شاید وہ اپنی بیماری کے بارے میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ I'm sorry، اب ان کے بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے ہم نے جلد از جلد ان کے کسی قریبی رشتہ دار کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر رپورٹ ان کے ہاتھ میں تھما کر جا چکا تھا، جبکہ یارم کتنی ہی دیر بت بنا وہیں بیٹھا رہا۔ ابھی تو یارم کو اس کی فیملی واپس ملی تھی، وہ خوش رہنے لگا تھا، جینے لگا تھا، اور اب یہ خبر، ابھی تو اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پایا تھا، ٹھیک سے اس کی گود میں سر رکھ کے سو بھی نہیں پایا تھا۔ کیسے گزاری اس نے اس کے بغیر زندگی، پوچھ نہیں پایا تھا۔ یہ خبر یارم کا اندر تک ہلا گئی تھی
اس کی ماں جانتی تھی کہ اسے کوئی بیماری ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہی ہے۔ یارم بنا کچھ بولے چپ چاپ گھر آیا تھا۔ اس کی اداسی دیکھ کر روح بھی کچھ نہ بولی، سارا راستہ خاموشی میں کٹ گیا۔ وہ گھر آیا تو روح نے خاموشی سے رپورٹ ان کو تھما دی۔ ارے یہ کیا لکھا ہے رپورٹ میں؟ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج۔ آپ کی طبیعت بہت عرصے سے خراب تھی، لیکن آپ نے جب چیک اپ نہیں کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ نہیں بچ سکتی۔ 1 مہینے سے بھی کم وقت ہے آپ کے پاس۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کینسر ایسی بیماری ہے جو شروع ہوتے ہی اپنے سائیڈ ایفیکٹ دکھانے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، لیکن آپ نے اپنا علاج نہیں کروایا۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس بارے میں فائل کو ایک سائڈ پر پکڑتا وہ ان سے پوچھنے لگا۔ یارم یہ ذرا سی بات نہیں ہے، یہ امی آپ مرنے والی ہیں، 1 مہینے تک نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ کا کینسر لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا ہے، نہیں بچ سکتی آپ، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ معمولی بات ہے؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ روح کانپ کر رہ گئی۔ یارم بیٹا تم بات تو سنو میری، فاطمہ بی بی نے کچھ کہنا چاہا۔ جب یارم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بنا کچھ کہے اندر چلا گیا۔